سورہ انعام آیت نمبر 104 تا 107۔ ترجمہ: تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے واضح دلیلیں آئی ہیں۔ جو شخص اس کے ذریعے سے حق کو دیکھے تو یہ اسی کے فائدے میں ہے، اور جو شخص ان کو دیکھنے سے آنکھیں بند کر لے تو خود اسی کا نقصان ہے، اور میں تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ اور ہم آیات کو اس طرح مختلف شکلوں میں بیان کرتے ہیں اور انہیں کہنے دو کہ تو نے سبق پڑھا ہے اور تو نے ان کو کسی دوسرے سے سیکھا ہے۔ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم علم و آگاہی رکھنے والوں کے لیے اسے واضح کر دیں۔ جو کچھ تیرے پروردگار کی طرف سے تجھ پر وحی ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اور مشرکین سے منہ پھیر لو۔ اگر خدا چاہتا تو سب جبری طور پر ایمان لے آتے اور کوئی بھی مشرک نہ ہوتا، اور ہم نے تجھے ان کے اعمال کا جواب دہ قرار نہیں دیا، اور تیری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ انہیں ایمان لانے پر مجبور کرتے۔ تفسیر: پیغمبر مجبور نہیں کرتے۔ در حقیقت ان آیات میں گزشتہ آیات کا ایک طرح سے خلاصہ اور نتیجہ پیش کیا گیا ہے۔ پہلے کہا گیا ہے تمہارے پاس توحید، خدا شناسی اور ہر قسم کے شرک کی نفی کے بارے میں ایسی واضح اور روشن دلائل اور نشانیاں آ چکی ہیں جو بصیرت و بینائی کا سبب ہیں۔ بصائر جمع ہے بصیرت کی، بصر کے مادے سے دیکھنے کے معنی میں، لیکن عام طور پر یہ لفظ فکری اور عقلی بصیرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان تمام امور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو کسی مطلب کے ادراک و فہم کا باعث ہوں۔ زیر نظر آیت میں یہ لفظ دلیل، شاہد اور گواہ کے معنی میں آیا ہے، اور ان تمام دلائل کو جو گزشتہ آیات میں خدا شناسی کے سلسلے میں بیان کی جا چکی ہیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئی ہیں، بلکہ سارا قرآن اس کے مفہوم میں موجود ہے۔ اس کے بعد یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے کہ یہ دلائل حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے کافی ہیں اور منطقی پہلو رکھتے ہیں، کہا گیا ہے وہ لوگ جو ان دلائل کے ذریعے حقیقت کے چہرے کو دیکھ لیں تو انہوں نے خود اپنے ہی نفع کی طرف قدم بڑھایا ہے، اور وہ لوگ جو اندھوں کی طرح ان کے مشاہدے سے اپنے آپ کو محروم رکھیں انہوں نے اپنے ہی نقصان میں کام کیا ہے۔ اور آیت کے آخر میں پیغمبر کی زبانی کہا گیا ہے میں تمہارا نگہبان اور محافظ نہیں ہوں۔ اس بارے میں کہ اس جملے سے مراد کیا ہے مفسرین نے دو احتمالات پیش کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ میں تمہارے کاموں کا محافظ اور نگہبان اور جواب دہ نہیں ہوں، بلکہ خدا ہی سب کی نگہداری کرنے والا ہے، اور وہی ہر شخص کو جزا و سزا دے گا۔ میرا فریضہ تو صرف رسالت کو پہنچانا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے جتنی زیادہ سے زیادہ صحیح اور کوشش ہو سکتی ہے کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ میں اس بات پر مامور اور تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں کہ میں تمہیں جبر و اکراہ سے، طاقت سے اور زبردستی ایمان کی دعوت دوں، بلکہ میرا فریضہ تو صرف منطقی دلائل بیان کرنا ہے، اور آخری تصمیم و ارادہ خود تمہارا اپنا کام ہے۔ اس امر میں کوئی بات مانے نہیں ہے کہ اس لفظ سے دونوں ہی معنی مراد لیے گئے ہوں۔ بعد والی آیت میں اس امر کی تاکید کے لیے حق و باطل کے انتخاب کی راہ میں آخری ارادہ خود لوگوں کے اپنے اختیار میں ہے۔ فرمایا گیا ہے ہم آیات و دلائل کو اس طرح سے مختلف شکلوں، مختلف کیانوں اور مختلف صورتوں میں بیان کرتے ہیں، لیکن ایک جماعت مخالفت پر کھڑی ہو گئی اور بغیر مطالعے اور بغیر کسی قسم کی دلیل کے کہنے لگی تو نے یہ درس دوسرے یہودیوں اور نصاریوں اور ان کی کتب سے لیے ہیں۔ لیکن ایک اور دوسرا گروہ کہ جو حق کو قبول کرنے کی آمادگی رکھتا ہے اور جس کے افراد صاحب بصیرت، عالم و آگاہ ہیں، وہ اس کے ذریعے حقیقت کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں اور اسے قبول کر لیتے ہیں۔ پیغمبر پر اس نظر سے تہمت کہ آپ نے اپنی تعلیمات یہود و نصارہ سے حاصل کی ہیں ایک ایسی بات ہے جو مشرکین کی طرف سے بارہا کہی گئی ہے، اور ہر دھرم مخالفین اب بھی ایسا کہتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اصولاً پورے جزائر نما عرب میں کوئی درس، مکتب اور علم تھا ہی نہیں کہ پیغمبر اسے حاصل کرتے، اور جزیرہ نما عرب سے باہر پیغمبر کے سفر اس قدر کم تھا کہ جن میں اس قسم کے اطلاعات کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور پورے حجاز کے اندر رہنے والے یہودیوں اور عیسائیوں کی معلومات بھی اس قدر کم اور خرافات سے مخلوط تھی وہ اصلاً اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان قرآن کا اور تعلیمات پیغمبر سے موازنہ کیا جائے۔ اس موضوع کے بارے میں ہم انشاءاللہ مزید وضاحت سورہ نحل کی آیت نمبر 103 میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد مخالفین کی ہٹ دھرمیوں، کینہ پرویوں، تہمتوں کے مقابلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے تیرا فریضہ یہ ہے کہ تیرے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تجھ پر وحی ہوتی ہے اس کی پیروی کر، وہ خدا کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ نیز تیرا فرض یہ ہے کہ مشرکین اور ان کی ناروا تہمتوں اور بے بنیاد باتوں کی پرواہ نہ کر،
حقیقت میں یہ آیت پیغمبر اکرم کے لیے ایک قسم کی تسلی اور روحانی تقویت ہے، تاکہ اس قسم کے مخالفین کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم راسخ اور عینی ارادے میں ذرا سی بھی کمزوری واقع نہ ہو۔ ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے اچھی طرح واضح اور روشن ہو جاتا ہے کہ مشرکین سے منہ پھیر لو اور ان کی پرواہ نہ کرو کا جملہ انہیں اسلام کی طرف دعوت دینے کے حکم اور ان کے مقابلے میں جہاد کرنے سے کسی قسم کا اختلاف نہیں رکھتا، بلکہ اس سے مراد یہ کہ ان کی بے بنیاد باتوں اور تہمتوں کی پرواہ نہ کرو اور اپنی رائے حق پر ثابت قدم رہو۔ آخری زیر بحث آیت میں اس حقیقت کی دوبارہ تاکید کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ انہیں جبراً ایمان پر آمادہ کرے، اور اگر وہ یہ چاہتا تو سب کے سب ایمان لے آتے اور کوئی مشرک نہ ہوتا، اور یہ بھی تاکید کرتا ہے کہ تم ان کے اعمال کے لیے جواب دہ نہیں ہو اور تم انہیں ایمان پر مجبور کرنے کے لیے بھی مبعوث نہیں ہوئی ہو، جیسا کہ تمہارا یہ فرض بھی نہیں کہ تم انہیں کار خیر پر مجبور کرو۔ حفیظ اور وکیل میں فرق یہ ہے کہ حفیظ تو اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی شخص یا چیز کی نگہبانی کرے اور اسے زیان و ضرر پہنچنے سے محفوظ رکھے، لیکن وکیل اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کے لیے منافع کے حصول کے لیے جستجو اور کوشش کرے۔ شاید یہ بات یاد دلانے کی ضرورت نہ ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دو صفات حفیظ و وکیل کی نفی دفع ضرر اور جلب منفعت پر مجبور کرنے کی نفی کے معنی میں ہے، ورنہ پیغمبر تبلیغ کے طریقے سے اور نیک کاموں کے بجا لانے اور برے کاموں کے ترک کرنے کی دعوت کے ذریعے ان دونوں فرائض کو ان کے مواقع اور محل پر اختیاری صورت میں انجام دیتے ہیں۔ ان آیات کا لب و لہجہ اس نظر سے بہت ہی قابل ملاحظہ ہے کہ خدا پر اور مبانی اسلام پر ایمان لانا کسی قسم کا بھی جبری پہلو نہیں رکھ سکتا، بلکہ ان امور کو منطق اور استدلال اور افراد بشر کی فکر اور روح میں نفوذ کے طریقے سے پیش رفت کرنا چاہیے، کیونکہ جبری ایمان کی تو کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگ حقائق کو سمجھے اور اپنے ارادوں اور اختیار کے ساتھ انہیں قبول کرے۔ قرآن بارہا مختلف آیات میں اس حقیقت پر تاکید کی ہے، اور وہ ایسے سخت گیر اعمال سے جیسے کہ قرون وسطیٰ میں کلیسا کے اعمال اور محکمہ تفتیش عقائد وغیرہ کے اعمال تھے، اسلام کی بیگانگی کا اعلان کر رہا ہے، اور انشاءاللہ سورہ برات کی ابتدا میں مشرکین کے مقابلے میں اسلام کی سخت گیری کے اللہ اور اسباب کو زیر بحث لایا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔